ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد کا امام۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس پر ٹین کی چادروں والی چھت تھی۔ زور زور سے ٹپ ٹپ پانی گرنے کی آواز آئی تو میں کچی نیند سے بیدار ہو گیا۔ سمجھ گیا تھا کہ پچھلے 3 دن کی طرح بوندا باندی شروع ہو گئی ہے، لیکن آج تو خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب تک فجر کی اذان شروع ہوئی یہ بوندا باندی ایک تیز طوفانی بارش میں بدل چکی تھی، اور لوہے کی چادروں پر گرتا پانی اور بادلوں کی گرج دل میں ایک خوف پیدا کرنے لگی۔ طوفانی بارش دیکھ کر سوچا کہ فجر کی نماز آج گھر میں ہی ادا کر لیتا ہوں، لیکن پھر خود کو ہمت دلائی کہ مسجد گھر کے بالکل پاس ہی تو ہے، 2 گلی چھوڑ کر۔ بس اللہ کا نام لیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا فوراً مسجد جا پہنچا۔ بارش کی وجہ سے مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ایک امام صاحب، دوسرا میں اور باقی 2 بزرگ تھے۔ ہم 4 لوگوں نے نماز فجر ادا کی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد بھی بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو امام صاحب نے کہا، بیٹا ابھی یہیں بیٹھ جاؤ، بارش رک جائے تو چلے جانا۔ میں نے کہا، امام صاحب جب اس تیز بارش میں مسجد آ سکتا ہوں تو میں واپس بھی جا سکتا ہوں، ویسے بھی میرا گھر 2 گلی چھوڑ کر پاس میں ہی تو ہے۔ امام صاحب بولے، بیٹا جیسے تمہیں ٹھیک لگے، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ میں نے امام صاحب اور باقی 2 بزرگوں کو سلام کیا اور مسجد سے باہر نکلنے لگا۔ باہر آ کر دیکھا تو میری چپل غائب تھی۔ ادھر ادھر دیکھا مگر کہیں نظر نہیں آئی۔ غصہ بھی آنے لگا، چپل آخر کہاں گئی؟ باہر بارش کی وجہ سے پانی زیادہ ہے اور روشنی بھی پوری طرح نہیں ہوئی ہے، تو ننگے پاؤں باہر جانا خطرناک ہے، اس لیے واپس مسجد کے اندر لوٹ گیا۔ مجھے واپس آتا دیکھ کر امام صاحب اور باقی 2 بزرگ مسکرانے لگے۔ میں نے کہا، امام صاحب میری چپل نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ امام صاحب بولے، بیٹا وہیں ہوگی، تم ٹھیک سے دیکھو اور کہاں جائے گی۔ اس وقت تو کوئی مسجد میں آیا بھی نہیں ہوگا جو تمہاری چپل لے جائے۔ میں نے کہا، امام صاحب میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، آخر چپل گئی تو گئی کہاں؟ چلیں خیر ہے، جب بارش رکے گی تو تبھی باہر جاؤں گا۔ امام صاحب بولے، میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی مت جاؤ۔ میں ان 2 بزرگوں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آپ دونوں کو پہلے یہاں نہیں دیکھا؟ کیا آپ کسی تبلیغی جماعت سے آئے ہیں اور بارش کی وجہ سے یہاں رکی ہیں؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، نہیں بیٹا، ہم یہاں اکثر آتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، حیرت ہے، میں نے آپ کو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو امام صاحب بولے، بیٹا یہ لوگ سچ بول رہے ہیں، یہ اکثر یہاں آتے ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، آپ لوگوں کی چپل یا جوتے کہاں موجود ہیں؟ وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آئے، کہیں آپ کی چپلیں بھی تو کوئی نہیں لے گیا۔ ایک بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے، بیٹا جب تم مسجد کے اندر آئے تھے تو کیا اس وقت وہاں کوئی چپل یا جوتے موجود تھے؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں، جب میں آیا تھا تو اس وقت بس مسجد کے باہر میری ہی چپل تھی۔ خیر مجھے لگا کہ بارش کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی چپل یا جوتے مسجد کے اندر رکھ دیے ہوں گے۔ امام صاحب یہ بات سچ ہے کیا؟ میں نے پوچھا، کون سی بات بیٹا؟ امام صاحب بولے، یہی کہ آپ جنات سے بات کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ مسکرائے اور بولے، ہاں یہ سچ ہے۔ کیا جنات آپ کو نظر بھی آتی ہیں؟ میں نے پوچھا، یہ جنات کی مرضی ہوتی ہے، کبھی سامنے آ جاتے ہیں اور کبھی بس اپنی آواز سنائی دیتے ہیں۔ امام صاحب بولے، ہماری یہ باتیں سن کر وہ بزرگ بھی مسکرانے لگے۔ کیا کسی جن سے دوستی ہے آپ کی؟ میں نے پوچھا، ہاں بیٹا، کچھ جنات میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ امام صاحب بولے، ہماری بات چل رہی تھی کہ اتنی دیر میں بارش رک گئی اور تھوڑی روشنی پھوٹ پڑی۔ امام صاحب نے کہا کہ اب تمہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا، نہیں، آپ مجھے جنات کے بارے میں بتائیں۔ امام صاحب نے کہا کہ ابھی مجھے کچھ کام بھی ہے، پھر فرصت میں آنا تو تمہیں بتاؤں گا۔ یہ بول کر امام صاحب نے ان 2 بزرگوں سے بولا کہ میں اس بچے کو اس کی چپل دکھا کر آتا ہوں۔ امام صاحب نے ان 2 بزرگوں سے سلام دعا کی اور میرے ساتھ باہر آ گئے۔ باہر آ کر دیکھا تو چپل وہیں موجود تھی جہاں میں نے اتاری تھی۔ میں دیکھ کر حیران تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ امام صاحب بولے، دیکھا، میں نے کہا تھا نا چپل وہیں ہوگی، تم نے ٹھیک سے نہیں دیکھا ہوگا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ خیر جیب میں ہاتھ ڈالا تو گھر کی چابی نہیں تھی۔
میں نے امام صاحب سے کہا کہ گھر کی چابی اندر مسجد میں رہ گئی ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ اندر جا کر دیکھا تو وہ بزرگ وہاں موجود نہیں تھے۔ یا اللہ، یہ دونوں کہاں گئے؟ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ ابھی چند سیکنڈ پہلے ہی تو یہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ میں بھاگتا بھاگتا باہر آیا اور بولا، امام صاحب، وہ بزرگ اندر موجود نہیں ہیں۔ باہر آنے اور اندر جانے کا بس یہی ایک دروازہ کھلا ہے، اس پر ہم لوگ کھڑے ہیں، اور ابھی تو 30 سیکنڈ بھی پورے نہیں ہوئے۔ وہ لوگ یہاں سے جاتے تو لازمی ہمیں نظر آتے۔ کیا وہ دونوں کوئی جنات تھے؟ میں نے پوچھا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ کر امام صاحب مسکرائے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، اگلی بار جب فرصت سے آؤ گے تو بتاؤں گا۔ اس دن گھر آنے کے بعد پورا دن میں یہی سوچتا رہا کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا۔ کیا وہ دونوں واقعی میں جنات تھے یا کوئی جادوگر تھے، یا پھر یہ میرا وہم تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور بس میں اسی انتظار میں تھا کہ کب دوبارہ مسجد جاؤں اور امام صاحب سے ملاقات ہو۔ اگلا دن جب فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچا تو پتہ چلا امام صاحب کسی وجہ سے اپنے گاؤں چلے گئے ہیں اور کچھ دن بعد واپس آئیں گے، اور اس طرح میرا یہ انتظار طویل ہوتا گیا۔ اور اس واقعے کے بعد مجھے ہر بوڑھے شخص کو دیکھ کر ایسا لگتا یہ کوئی جنات ہے جو انسانی شکل لے کے یہاں آیا ہوا ہے۔ اندھیرے میں کوئی آہٹ ہوتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی موجود ہے۔ خیر، چند دن بعد پتہ چلا کہ امام صاحب مسجد میں واپس تشریف لا چکے ہیں۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں مسجد کی جانب دوڑا۔ ظہر کی جماعت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ امام صاحب پھر 2 بزرگوں کے ساتھ بیٹھے تھے جن کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے حیرانگی سے امام صاحب کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اشارے سے پوچھا، کیا یہ بھی کوئی جنات ہیں؟ امام صاحب میری بات سمجھ گئے تھے۔ نفی میں سر ہلایا، زور سے مسکرائے، ہاتھ کے اشارے سے کہا، آؤ بیٹا یہاں بیٹھو اور ان سے ملو، یہ دونوں میرے رشتہ دار ہیں، گاؤں سے میرے ساتھ آئے ہیں۔ امام صاحب کے سامنے دسترخوان لگا دیکھ کر میں نے کہا، نہیں آپ کھانا کھائیں، میں آپ سے بعد میں ملاقات کرتا ہوں۔ لیکن امام صاحب کے اصرار کرنے پر میں وہاں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا میرا ایک ساتھی بس کھانا لینے گیا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا تھوڑی ہی دیر میں۔ امام صاحب کا ساتھی کھانا لے کر آیا، دسترخوان پر روٹی سالن نکالا۔ امام صاحب نے کہا کہ بیٹا تم بھی کھاؤ۔ میں نے کہا، نہیں آپ کھائیں، میری امی نے گھر پر کھانا بنا لیا ہوگا، میں گھر جا کر ہی کھاؤں گا۔ امام صاحب بولے، بیٹا ہمارے ساتھ 2 نوالے ہی کھا لو، کیا پتہ آج تمہارے نصیب میں کھانا ہمارے ساتھ لکھا ہو، گھر پر تو روز ہی کھانا کھاتے ہو۔ امام صاحب کے اتنا بولنے پر میں نے ایک نوالا کھایا اور بولا کہ ماشاءاللہ واقعی میں بہت ذائقے دار ہے کھانا، میری امی بھی بالکل اسی طرح کھانا پکاتی ہے۔ امام صاحب بولے، یہ تو اچھی بات ہے، آج ہمیں بھی آپ کی امی کے ہاتھ کا ذائقہ پتہ چل گیا۔ میں نے ان کے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ یہ تو بالکل میرے گھر جیسا ہی لگ رہا ہے، ذائقہ بھی میری امی کے ہاتھوں جیسا ہے۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا آم کھاؤ، گٹھلیاں کیوں گنتے ہو؟ اگر آپ کو کھانے کا ذائقہ پسند آ رہا ہے تو پیٹ بھر کر کھاؤ، اور گھر جا کر امی کو بتا دینا کہ امام صاحب نے زبردستی کھانا کھلا دیا، مجھے امید ہے وہ ناراض نہیں ہوں گی۔ پھر میں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ ہم کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ امام صاحب کے رشتہ دار اور ان کے دوست جو کھانا لے کر آئے تھے وہ جا چکے تھے۔ پھر امام صاحب اور میں مسجد میں لگے نیم کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، امام صاحب اب آپ مجھے بتائیں اس دن فجر میں کیا ہوا تھا، وہ دونوں حضرات کون تھے؟ امام صاحب کہنے لگے، تمہیں یاد ہو اس دن صبح کتنی بارش ہو رہی تھی؟ جب میں نماز پڑھنے کے لیے آنے لگا تو مجھے اندازہ تھا کہ بارش کی وجہ سے آج کوئی مسجد نہیں آ پائے گا، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر آج کوئی انسان بارش کی وجہ سے مسجد نہ آ سکے تو اپنی کسی اور مخلوق کو بھیج دے تاکہ میں اس کے ساتھ جماعت ادا کر سکوں۔ اور جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے ان 2 بزرگوں کو بیٹھے پایا اور ان کا حلیہ دیکھ کر میں سمجھ گیا اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ وہ دونوں جنات ہیں جو انسانی شکل میں نماز ادا کرنے آئے ہیں، اور ساتھ ہی چند منٹ بعد تم بھی مسجد میں آ گئے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں اس دن چپل والا کیا ماجرا تھا؟ جب میں گیا تو مجھے چپل نظر نہیں آئی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب آپ میرے ساتھ گئے تو وہاں چپل موجود تھی، وہ بھی کسی جنات کی شرارت تھی کیا؟ امام صاحب بولے، بیٹا جنات ہر وقت شرارت نہیں کرتے، کچھ کام بھلائی کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ جب تم اس دن مسجد سے باہر نکلے تو تم نے کیا دیکھا تھا؟ جب میں باہر گیا تو وہاں بجلی والوں کی گاڑی کام کر رہی تھی، پتہ چلا کہ بارش کی وجہ سے تار ٹوٹ کے پانی میں گر گئے، ان تاروں میں کرنٹ بھی موجود، لیکن کسی کی اطلاع دینے پر بجلی کی گاڑی آئی اور کام شروع کر دیا۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے، اب سمجھ آیا؟
تمہیں اگر اس وقت تمہاری چپل مل جاتی اور تم اس پانی سے گزرتے تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے ہی تمہاری چپل کا نہ ملنا تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ میں نے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر امام صاحب کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور پوچھا، کیا واقعی میں جنات انسانوں کی اس طرح مدد کرتی ہیں؟ امام صاحب بولے، ہاں بیٹا بالکل، اچھے جنات انسانوں کی مدد کرتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بروز قیامت ان کو بھی اپنا حساب دینا ہوگا۔ پھر امام صاحب مسکرائے اور بولے کہ کچھ جنات تھوڑے سے شرارتی بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی انسانوں کے ساتھ شرارت بھی کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ امام صاحب بولے، وقت کے ساتھ ساتھ سب سمجھ جاؤ گے۔ میں نے کہا، امام صاحب اس دن فجر کی نماز کے بعد جب سے ان جنات سے ملاقات کر کے گیا ہوں، میرے ساتھ کچھ عجیب سے واقعات ہو رہی ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے کیا یہ ان سے ملاقات کا نتیجہ ہے یا میرا وہم ہے بس؟ امام صاحب نے اوپر نیم کے درخت کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کی اور کچھ پل کے بعد آنکھیں کھول کر بولے، بیٹا تم بعد میں مجھے بتانا تمہارے ساتھ کیا عجیب واقعات ہو رہی ہیں، ابھی تم گھر پہ جاؤ، تمہاری امی پریشان ہیں اور تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، میری امی کیوں پریشان ہوں گی؟ میں تو ان کو بتا کر آیا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، پھر بعد میں آپ کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعات تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی پوچھا، اماں خیریت ہے؟ امی نے کہا کہ ہاں سب خیریت ہے، لیکن ابھی کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے کہا، اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ امی بولی، میں نے روٹیاں اور سالن پکا کر رکھا تھا اور پھر میں نماز پڑھنے چلی گئی، ابھی واپس آ کر کچن میں دیکھا تو جھاڑن جس کپڑے میں روٹیاں رکھتی ہیں سمیت روٹیاں اور آدھے سے زیادہ سالن غائب ہے۔ میرے علاوہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، نہ کوئی باہر سے آیا۔ سمجھ نہیں آ رہا روٹیاں سالن کہاں گیا۔ میں نے چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر پہلے والے منظر میں گیا تو دیکھا امام صاحب کا دوست جو روٹیاں لے کر آیا تھا وہ تو میرے گھر کا ہی جھاڑن تھا، اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کھانے کا ذائقہ میری امی کے ہاتھوں جیسا کیوں تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں امام صاحب کا انتظار کرنے لگا، وہ فارغ ہو کر آئے اور میں ان سے تفصیل سے بات کروں۔ تھوڑی ہی دیر میں امام صاحب فارغ ہو کر آ گئے، ان سے ہاتھ ملایا اور خیر خیریت پوچھی۔ میں بولا، امام صاحب آپ نے کہا تھا کہ کافی سارے جنات آپ کے دوست ہیں، تو آپ ابھی کسی کو یہاں بلائیں، مجھے بھی جنات سے ملنا ہے۔ امام صاحب بولے، بیٹا اس دن تو تم مل کر جا چکے ہو فجر کی نماز کے بعد۔ میں نے کہا، اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ جن ہیں۔ امام صاحب بولے کہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جنات اپنی مرضی سے انسانی یا کسی اور شکل میں سامنے آتے ہیں، ہماری مرضی سے نہیں، لیکن میں باضد تھا آپ کسی جن کو بلائیں۔ میں نے کہا کہ کیسے جنات دوست ہیں آپ کے، کیا ایک دوست کے بلانے پر وہ نہیں آ سکتے؟ امام صاحب مجھے کچھ بولنے ہی والے تھے کہ اتنی دیر میں بجلی چلی گئی اور پوری مسجد میں اندھیرا چھا گیا، ایسا اندھیرا تھا کہ ایک ہاتھ تک نظر نہ آئے۔ میں نے کہا کہ آپ رکے، میں موبائل کی ٹارچ آن کرتا ہوں۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی تو تھوڑی روشنی ہوئی۔ امام صاحب بولے، آؤ بیٹا مسجد کے صحن میں چلتے ہیں۔ صحن میں بھی اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ آسمان تک دکھائی نہ دے۔ امام صاحب اور میں مسجد کے صحن میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان کی بجلی چلی گئی ہو، پورا آسمان سیاہ فام ہو رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو تارے بھی نظر آ رہے تھے، یہ اچانک اتنا اندھیرا کیسے ہو گیا؟ امام صاحب کو بھی ایک دم چپ سی لگ گئی۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا، 4 دن پہلے جو آپ کا دوست دوپہر میں ہمارے لیے کھانا لے کر آیا تھا وہ بھی ایک جن تھا؟ امام صاحب بولے، بیٹا ہاں وہ ایک جن تھا۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے اس دن دوپہر میں وہ کھانا کہاں سے لے کر آیا تھا؟ امام صاحب بولے، بیٹا مجھے نہیں معلوم۔ کیوں، کیا ہوا؟ کھانا پسند نہیں آیا کیا؟ اس دن تو بڑی تعریف کر رہے تھے کھانے کی۔ میں نے کہا کہ آپ کا وہ جن دوست اس دوپہر میرے گھر سے کھانا لے کر آیا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر پہنچا تو میری والدہ نے جو روٹیاں اور سالن پکا کے رکھا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا، اور آپ کے دسترخوان پہ وہ جن جس کپڑے میں روٹیاں لے کر آیا تھا وہ میرے گھر کا ہی جھاڑن تھا، اور اسی ہی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کھانے کا ذائقہ بالکل میری ماں کے ہاتھ کے کھانے جیسا ہے۔ امام صاحب بولے کہ اگر واقعی میں ایسی بات ہے تو اس کو آنے دو، دوبارہ میں اس کی اچھی طرح سے خبر لوں گا کہ اس نے اس طرح کی حرکت کیوں کی۔ میں نے کہا کہ ابھی بلائیں نا، اس دوست کو ابھی پوچھیں۔ امام صاحب بولے، ابھی تو اس کو نہیں بلا سکتے، لیکن کسی اور سے اس بارے میں معلوم کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ کسی اور سے معلوم کر کے بتائیں۔ امام صاحب نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور بولے، پہلے ایک بات کا جواب دو، کیا چند دن پہلے تمہاری امی نے رات کو تم سے آٹا منگوایا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل منگوایا تھا۔ تو تمہیں وہ آٹا کس طرح ملا؟ میرا مطلب ہے کہ تم نے وہ آٹا کہاں سے خریدا؟ میں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھی، رات کو جب میں آٹا لینے نکلا تو ساری دکانیں بند ہو چکی تھی،
لیکن پتہ نہیں ایک بوڑھا شخص کونے میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اس کو معاملہ بتایا تو اس نے کہا میرے پاس کچھ آٹا موجود ہے، یہ تم لے جاؤ۔ پہلے تو میں نے اس شخص کو منع کیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ بیٹا یہ میں نے کسی اور کے لیے لیا تھا، اب وہ بندہ آیا تو نہیں، اب اگر یہ میرے پاس رہا تو بارش میں خراب ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ تم لے جاؤ، تمہارے کام آ جائے گا۔ اور امام صاحب اس شخص نے مجھ سے اس آٹے کے پیسے بھی نہیں لیے۔ امام صاحب بولے کیا تم نے ایک پل کے لیے بھی سوچا؟ اس رات اتنی شدید تیز بارش تھی تو ایک بوڑھا شخص صرف وہی سامان لے کے کیوں بیٹھا تھا جس کی ضرورت تمہیں تھی؟ وہ بھی ایک جن تھا جو تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس دن دوپہر میں جو روٹیاں ہم لوگوں نے کھائی تھی وہ اسی آٹے کی تھی جو ایک جن نے تمہیں دیا تھا۔ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو جو انہوں نے تمہیں دیا وہ اسی میں سے اپنا حصہ لے کر تمہارے گھر سے لے آئے، اور ایسا نہیں کہ وہ کھانا انہوں نے اکیلے کھایا، بلکہ وہ کھانا تمہارے اور میرے ساتھ ہی کھایا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ بلکہ تم غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ اس بوڑھے نے تمہیں کتنا آٹا دیا تھا۔ میں نے کہا یہی کوئی 3 کلو تک کا وزن معلوم ہوتا تھا، مجھے اتنا ہی ہوگا یا اسے تھوڑا زیادہ بھی ہوگا۔ امام صاحب نے پوچھا تو کیا تم نے اس دن کے بعد دوبارہ آٹا خریدا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو اس دن کے بعد آٹا نہیں خریدا، ہو سکتا ہے امی خرید کر لے آئی ہوں۔ امام صاحب بولے ٹھیک ہے، امی سے پوچھ کر بتانا مجھے۔ موبائل پر گھر کا نمبر ملاتے ہوئے میں نے کہا لو ابھی پوچھ لیتا ہوں امی سے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ امی نے کال اٹھائی، میں نے پوچھا کہ امی اس رات کو جو میں آٹا لایا تھا اس کے بعد آپ نے دوبارہ آٹا خریدا ہے؟ امی کا جواب سن کر میں حیران ہوتے ہوئے بولا کیا اس دن سے وہی آٹا چل رہا ہے؟ وہ آٹا اب تک ختم نہیں ہوا؟ اتنا آٹا تو ہمارے ہاں 2-3 دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ کیسا برکتی آٹا ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ امی نے کال پر پوچھا کہ گھر کب آئے گا؟ میں نے کہا کہ جیسے ہی بجلی آتی ہے میں گھر آ جاؤں گا۔ امی نے کہا کون سی بجلی؟ آج تو بجلی گئی ہی نہیں۔ میں ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے بولا یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ یہاں مسجد میں تو بجلی نہیں، ایسا لگتا ہے محلے کے ساتھ ساتھ آسمان کی بھی بجلی چلی گئی ہو، یہاں تو اتنا اندھیرا ہو رہا ہے۔ میری یہ بات سن کر امام صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کی۔ اسی لمحے ایسے لگا جیسے کوئی بڑی سی چیز اپنے پر کھول کر اڑ گئی ہو اور آسمان ایک دم صاف ہو گیا ہو۔ آسمان پر موجود تارے آنکھوں سے نظر آنے لگے، مسجد ایسے روشن ہوگی گویا جیسے کبھی اندھیرا ہوا ہی نہ تھا۔ اس بار میں خود سمجھ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے امام صاحب سے جنات کو بلانے کی ضد کر رہا تھا وہ شاید پوری ہو گئی۔ میں اٹھا اور امام صاحب سے ہاتھ ملایا اور گھر کو روانہ ہو گیا۔ کسی کام کی وجہ سے مجھے شہر کراچی سے باہر جانا پڑا۔ جس جگہ میں گیا تھا وہ شہر سے دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں بجلی تھی نہ گیس نہ پانی۔ مغرب کے بعد پورے گاؤں میں اندھیرا ہو جاتا، لوگ گھروں کے اندر لالٹین یا موم بتی جلا کر گزارا کرتے تھے۔ ان دنوں موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھایا اور چہل قدمی کرنے کے لیے گاؤں کے اندر ہی پیدل واک پر نکل گیا۔ چلتے چلتے پتہ نہیں چلا کب میں گاؤں سے کافی دور نکل گیا اور راستہ بھٹک گیا۔ کافی دور جا کر خیال آیا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ ویسے تو اس دن چاندنی رات تھی، چاند افق پر جگمگا رہا تھا، لیکن بادل اس کے آگے آتے جاتے تو سارا اندھیرا چھا جاتا۔ جہاں تک میری نظر جاتی بس سناٹا ہی تھا، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی۔ اب میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، آسمان کی طرف دیکھتا، یا اللہ میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے یا مجھے راستہ دکھا تاکہ میں خیریت سے واپس گاؤں پہنچ سکوں۔ دل ہی دل میں دعا کرتا ہوا میں چلنے لگا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک درخت نظر آیا جس کے نیچے کچھ روشنی تھی، معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی آگ لگا کے وہاں بیٹھا ہو۔ میں تیز تیز قدموں سے اس کی طرف جانے لگا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی، یہ شخص مجھے ضرور راستہ بتا دے گا۔ دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس شخص کے پاس پہنچا اس کو دیکھتے ہی میں حیران ہو گیا اور میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں میری مسجد کے امام صاحب تھے۔ میں نے ان سے حیرانگی سے پوچھا امام صاحب آپ آخر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس سنسان جگہ پر اتنی رات کو درخت کے نیچے آگ لگائے، آپ اکیلے بھی یہاں بیٹھے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ امام صاحب مسکرائے اور بولے بیٹا میں تو یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کیا تم راستہ نہیں بھٹک گئے ہو؟ امام صاحب میں تو انجانے میں راستہ بھٹک گیا ہوں، پتہ نہیں کن خیالات میں گم تھا جو اس طرف نکل آیا، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو شہر میں ہونا چاہیے، کہیں آپ کا بھی تو اس گاؤں میں کوئی رشتہ دار نہیں، یا آپ بھی یہاں کسی کام سے تو نہیں آئے؟ میں نے امام صاحب سے ایک ساتھ سارے سوال کر ڈالے۔ امام صاحب بولے کہ بیٹا پہلے تو تم مجھے امام صاحب کہنا بند کرو۔ میں نے کہا تو پھر کیا بولوں؟ میں تو ہمیشہ آپ کو امام صاحب ہی بولتا ہوں، آج سے پہلے تو آپ نے ایسا کبھی نہیں کہا۔
امام صاحب بولے بیٹا پرانی باتوں کو چھوڑو، جیسا میں اب کہہ رہا ہوں تم اس بات پر عمل کرو۔ پھر وہ بولے بیٹا تھوڑی دیر میرے پاس یہیں بیٹھو، چاند کے آگے سے بادل ہٹ جائیں اور روشنی ہو جائے تو پھر میں تمہیں راستہ سمجھا دوں گا، تم چلے جانا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا اور ان کو مسکراتے ہوئے بولا یقیناً یہاں آپ اکیلے تو نہیں ہوں گے، جب مسجد میں آپ کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، یہ تو پھر بھی ایک سنسان جگہ ہے اور نیم کا درخت ہے، تو یہاں آپ ضرور ایسے کسی جنات دوست کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے۔ امام صاحب نے زوردار کہکا لگایا اور بولے مجھے کسی جن کے ساتھ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ میں نے امام صاحب سے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سب سے پہلے جنات سے ملاقات کس طرح ہوئی اور یہ سلسلہ کس طرح اور کب شروع ہوا، مجھے کچھ تفصیلات تو بتائیں۔ امام صاحب بولے یہ تو جنات کی مرضی ہے، وہ جسے چاہیں اپنا دوست اور محسن بنا لے، اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جنات کو کسی انسان کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے تو وہ اس کو اپنا دوست بنا لیتی ہیں اور اس کے سامنے آ جاتے ہیں یا اس سے باطنی طور پر بات کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا تو جنات کو آپ کی ایسی کون سی عادت یا بات پسند آ گئی جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا؟ امام صاحب بولے جب میں 12-13 سال کا تھا تو میں نے دیکھا ایک بلی کا بچہ جس کا پاؤں ٹوٹا ہوا تھا اور پیاس سے بلک رہا تھا، تو میں نے اپنے گلاس سے تھوڑا دودھ اس کو نکال کے پلا دیا اور اس کے پاؤں پر ایک پٹی باندھ دی اور 2-3 دن بعد اس بلی کے بچے کو اپنے پاس رکھا اور اس کا بہت خیال رکھا، لیکن پھر وہ بلی کا بچہ اچانک غائب ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا ہوگا، اس لیے وہ کہیں چلا گیا۔ خیر کچھ وقت گزرا اور میں تھوڑا بڑا ہو گیا اور حافظ قرآن بن گیا۔ ایک دن میں درخت کے نیچے بیٹھا تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2 بزرگ جن کا نورانی چہرہ تھا میرے پاس آئے اور میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ جب میں نے ان سے شکریہ کی وجہ پوچھی تو بولے کہ جس بلی کے بچے کو آپ نے بچایا تھا وہ کوئی عام بلی کا بچہ نہیں، وہ ایک جن تھا جو انسانی شکل میں وہاں موجود تھا اور اس مشکل وقت میں آپ نے اس کی مدد کی، اس لیے اب ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس دن پہلی بار جنات سے ملاقات ہوئی تھی، اس دن سے جنات کی اور میری دوستی شروع ہو گئی اور پھر وقتاً فوقتاً ہماری ملاقاتیں ہونے لگی۔ پھر امام صاحب بولے بیٹا جنات کو تمہاری بھی ایک بات پسند آ گئی جس کی وجہ سے وہ تم سے دوستی کر رہی ہیں اور تمہاری مدد کر رہی ہیں۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ میری وہ کون سی بات ہے جو جنات کو پسند آ گئی؟ امام صاحب بولے بیٹا اس دن اتنی تیز بارش کے باوجود تم فجر کی نماز کے لیے مسجد آئے، بس تمہاری یہی بات ان جنات کو بہت زیادہ پسند آئی۔ اب جس طرح میں جنات کا دوست ہوں وہ بھی تمہارے دوست ہیں اور وہ تمہاری وقتاً فوقتاً مدد کرتے رہے ہیں اور تم بھی ان کے کام آتے رہنا۔ امام صاحب نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کر مجھے پہنائی اور تسبیح مجھے دی اور کہا کہ بیٹا ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ میں نے منع کرتے ہوئے کہا کہ نہیں امام صاحب، یہ تسبیح تو آپ کی ہے اور یہ انگوٹھی بھی آپ کی ہے اور ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہی دیکھی ہے، میں یہ نہیں رکھ سکتا۔ امام صاحب بولے بیٹا یہ تسبیح اور انگوٹھی میرے پاس ضرور رہتی ہے لیکن یہ میری نہیں، مجھے بھی جنات نے تحفے میں دی تھی، لیکن اب سے یہ تمہاری ہے اور اب تم نے ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ میں نے امام صاحب کا تحفہ قبول کیا۔ اتنی دیر میں چاند کے آگے سے بادل ہٹ گئے اور چاند کی روشنی زمین پر پڑنے لگی۔ امام صاحب بولے بیٹا اب میں تمہیں راستہ سمجھا دیتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے؟ امام صاحب بولے نہیں بیٹا بس ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ سے مسجد میں ملاقات ہوگی۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے بیٹا شاید تم نے سنا نہیں، میں نے کیا کہا کہ ہمارا ساتھ یہیں تک تھا؟ میں نے کہا جی میں سمجھ گیا۔ امام صاحب نے بہت گرم جوشی سے مجھے گلے لگایا، میرا ماتھا چوما اور بہت ساری دعائیں دی۔ پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ امام صاحب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے میں گاؤں تک پہنچ گیا۔ پھر 2 دن بعد اپنے شہر کو اپنے گھر واپس چلا گیا۔ سفر کی وجہ سے تھکن اتنی تھی کہ گھر آتے ہی لیٹ گیا اور سو گیا اور تقریباً پورا دن پوری رات سو کے گھر میں ہی گزاری۔ اگلے دن 12 بجے اٹھا اور امی سے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ امی نے کھانا میرے آگے رکھا اور بولی بیٹا کھانا کھا کے جاؤ، امام صاحب کے بیٹے سے مل لو اور تعزیت کر لو۔ امی کس کی تعزیت، سب خیریت تو ہے؟ کیا ہوا، کیا بات ہے، مجھے بتائیں۔ میں بولا امی نے کہا کہ مسجد کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری ان سے بہت اچھی سلام دعا اور دوستی تھی تو اس لیے بول رہی ہوں کہ جا کے ان کے بیٹے سے مل لو۔ امی یہ اب کیا بول رہی ہیں؟ امام صاحب کا انتقال کب اور کیسے ہوا، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ امی بولی بیٹا جس دن تم کراچی نکلے ہو اس سے اگلے دن ہی امام صاحب کا انتقال ہو گیا، اب تم سے کوئی رابطہ تو ہوا نہیں، تمہیں کس طرح بتاتے؟ پہلا نوالا جو میں نے اپنے منہ میں رکھا تھا وہ ایسے ہی باہر نکال دیا۔ یہ اب کیا بول رہی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی 2 دن پہلے ہی تو میری امام صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ تو زندہ سلامت تھے، مجھے گاؤں میں ملے تھے، ان کا انتقال 1 ہفتے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ امی آپ نے غلط اعلان سنا ہوگا۔ امی نے جواب دیا اچھا اگر میں نے غلط اعلان سنا ہے تو تم جاؤ ان کے بیٹے سے ملو اور خود ہی کنفرم کر لو۔
میں نے کھانا چھوڑا، چپل پہنی اور فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑا۔ مسجد کے پچھلے حصے میں جا کے دیکھا تو امام صاحب کی قبر بنی ہوئی تھی اور تختی کے اوپر 5 دن پرانی وفات کی تاریخ بھی لکھی تھی۔ اب میرے لیے یہ سب حیرانگی کی بات نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا تھا اس رات جو شخص مجھے درخت کے نیچے ملا، جس نے مجھے راستہ بتایا، وہ امام صاحب نہیں بلکہ ایک جن تھا جو امام صاحب کا روپ لیے میرے پاس آیا تھا، اور انگوٹھی اور تسبیح جو امام صاحب کے پاس رہتی تھی وہ اسی جن نے ہی امام صاحب کی وفات کے بعد مجھے دی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ اس رات وہ جن امام صاحب کا روپ لے کر بار بار کیوں بول رہا تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔